اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی لیکچر میں ہم ایٹامک نمبر اینڈ ماس نمبر آف این ایٹم کے بارے میں پڑھیں گے۔ تو وین یو ول ہیئر دا ورڈ ان کیمسٹری atomic number and atomic mass number, you should to know that it is about atom. And آپ کو لازمی آنا چاہیے کہ بھائی یہ جو ایٹامک نمبر کی جو ورڈ ہے اور ایٹامک ماس کی ورڈ ہے، یہ ایٹم کے بارے میں کچھ انفارمیشن ہے۔ تو وہ انفارمیشن کیا ہے، ہم اس ویڈیو میں اسٹڈی کریں گے کہ بھائی ایٹامک نمبر کیا ہے اینڈ ایٹامک ماس کیا ہے، اور کیمسٹری میں ایٹامک نمبر اور ایٹامک ماس کی امپورٹنس کیا ہے۔ سب سے پہلے موسٹلی لوگ جانتے ہیں کہ بھائی ایٹامک ماس کیا ہے، ایٹامک نمبر کیا ہے، لیکن اس کو پتہ نہیں کہ بھائی ہم ایٹامک ماس اور ایٹامک نمبر کسی ایٹم کی کیوں پڑھتے ہیں، اس کی امپورٹنس کیا ہے۔ تو آج اس کی لیکچر میں ہم اس کی امپورٹنس بھی بتائیں گے انشاءاللہ۔ تو جس طرح ایٹامک نمبر، ایٹامک مین ایٹم، ایٹم اینڈ نمبر مین تعداد، ہم کہہ سکتے تعداد۔ تو لٹرلی اس کا مطلب ہے کہ بھائی ایٹموں کی تعداد، لیکن ایٹامک نمبر کے مطلب یہ نہیں ہے۔ ایٹامک نمبر سمپلی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی ایٹامک نمبر کی ورڈ جب بھی آپ سنیں تو آپ کی ذہن میں لازمی ہونا چاہیے کہ بھائی یہ کسی بھی ایٹم میں، ہمارے ساتھ ایک ایٹم ہے، اس میں ایٹم میں نیوکلیس ہوتا ہے، تو نیوکلیس میں نمبر آف پروٹان، مطلب پروٹان کی تعداد کس ایٹم میں، یہ پروٹان کی تعداد ہے، یہ نیوٹران کی تعداد ہے۔ نیوٹران کی تعداد کو نہیں، پروٹان کی تعداد کو ہم ایٹامک نمبر کہتے ہیں۔ یا دوسری، اگر ہم الیکٹران کی ٹرمینالوجی میں اس کی ڈیفینیشن کریں کہ بھائی الیکٹران، بعض بک میں لکھا ہے کہ بھائی دا نمبر آف الیکٹران ان این ایٹم از کالڈ ایٹامک نمبر، تو the number of electron in a neutral atom is also called atomic number۔ تو ہم دونوں طریقوں سے اس کو ڈیفائن کر سکتے ہیں ایٹامک نمبر، یا تو پروٹان کی تعداد کو یا الیکٹرانز کی تعداد کو کسی نیوٹرل اسپیشی میں۔ جب ہم الیکٹران کی ٹرم میں اس کی ڈیفینیشن کرتے کہ the number of electron in an atom is called ایٹامک نمبر، تو اس کے ساتھ نیوٹرل ورڈ لازمی لکھنا ہے، کیونکہ اگر ہم کسی ایٹم میں نیوٹرل کی ورڈز نہ لکھیں تو اگر یہ آئنائز ہو جائے یہ ایٹم، تو پھر آپ کی ڈیفینیشن غلط ہوگی۔ یا اس نے الیکٹران ایکسیپٹ کیا تو اب یہاں پر 4 ہو گئے، یا اس سے ریلیز ہو گیا تو یہ آئنائز فارم ہے۔ نیوٹرل فارم کیا ہے کہ جتنے بھی پروٹان ہے یہاں پر اتنے الیکٹران بھی ہیں، تو یہ نیوٹرل سٹیٹ میں ہے۔ تو اسی سٹیٹ میں پھر ہم کہہ سکتے ہیں کہ the number of proton or the number of electron in a neutral the number of proton in an atom is called atomic number، or یا the number of electron in a neutral atom is called atomic number۔ تو ایٹامک نمبر کی ڈیفینیشن ہم نے اسے سیکھ لیا کہ بھائی ایٹامک نمبر کیا ہے۔ آج اب ہم اس کی امپورٹنس پڑھیں گے کہ بھائی اس کی امپورٹنس کیا ہے۔ تو اس کی بہت سارے امپورٹنس ہیں کیمسٹری میں، ہم اس کو کیوں اسٹڈی کرتے ہیں تو جانتے ہیں۔ تو سب سے پہلے امپورٹنس یہ کہ ہے ڈفرینشیشن۔ ہم دو ایلیمنٹس کو ایک دوسرے سے ایٹامک نمبر کے تھرو سے ہم اس کو ڈفرینشیٹ کر سکتے ہیں، مطلب اس میں ڈفرینس پا سکتے ہیں۔ جس طرح کہ میں مثال دیتا ہوں، فار ایگزامپل ہائیڈروجن ہے، نائٹروجن ہے، آکسیجن ہے، تو ہم اس میں اگر ڈفرینس دیکھتے ہیں کہ بھائی یہ ایک دوسرے سے ڈفرینس ہے، تو ہم
एटॉमिक नंबर की बुनियाद से और एटॉमिक मास की बुनियाद से देखते हैं कि भाई इसके एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास जो है, और इसके एटॉमिक नंबर एटॉमिक मास ये एक दूसरे से डिफरेंस है। लेट्स सपोज इसके हाइड्रोजन की न्यूक्लियस है, इसमें 1 प्रोटॉन है और 1 न्यूट्रॉन है, और इसमें 1 इलेक्ट्रॉन है। इसी तरह अगर हम नाइट्रोजन को देखें तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन, इसकी न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन और कितने न्यूट्रॉन हैं? 1 2 3 4 5 6। तो अगर देखिए ये हाइड्रोजन है, इसके न्यूक्लियस में 1 प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है 1 इलेक्ट्रॉन है। इसमें 7 प्रोटॉन है 7 न्यूट्रॉन है, तो 14 इसके एटॉमिक मास है और इसकी एटॉमिक नंबर 7 है, मतलब इसमें 7 प्रोटॉन है। तो इसी बुनियाद से, इन सब पार्टिकल की बुनियाद से हम एक दूसरे से एटम्स को, एलिमेंट्स को डिफरेंशिएट कर सकते हैं। दूसरी जो इसकी इम्पोर्टेंस है, तो न्यूट्रलिटी ऑफ एटम के बारे में भी हम जान सकते हैं कि भाई अगर हम कि प्रोटॉन की नंबर से, एटॉमिक नंबर से हम ये भी मालूम कर सकते हैं कि भाई किसी एटम में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। इलेक्ट्रॉन्स की तादाद को भी हम मतलब जान सकते हैं, क्योंकि अगर एटम को देखा जाए तो इसके न्यूक्लियस में प्रोटॉन है, तो होना चाहिए कि भाई ये पॉजिटिव चार्ज हो, लेकिन ये न्यूट्रल है। तो हमें पता है कि भाई न्यूट्रल क्यों है, क्योंकि इसके इर्द गिर्द किसी कोई ऐसी चीज़ मौजूद होगी कि इस पे नेगेटिव चार्ज होगी। इसकी ये पॉजिटिव चार्ज जो पॉजिटिव 7 है, तो इसके जो बॉल में नेगेटिव 7 भी होगा, इसलिए ये न्यूट्रल है। तो हमें ये भी पता लगता है कि किसी एटम में जितने प्रोटॉन हो तो इतने इलेक्ट्रॉन भी हो, तो इसलिए ये एटम न्यूट्रल है। तीसरी जो है एटॉमिक नंबर की बुनियाद से, एटॉमिक नंबर की रूह से हम एलिमेंट्स को पीरियोडिक टेबल में अरेंज करते हैं। तो इसकी सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट ये है कि हम मतलब लोवेस्ट वाला यहाँ पर रखते हैं, 1 2 3 4 5, इसी तरह हम अरेंज करते हैं। तो ये किस चीज़ की बुनियाद पर? एटॉमिक नंबर ऑफ प्रोटॉन की बुनियाद पर हम पीरियोडिक टेबल में लिखते हैं। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन की बुनियाद पर हम अरेंजमेंट पीरियोडिक टेबल में हमने अरेंजमेंट नहीं दिया है, क्योंकि किसी भी एटम में न्यूट्रॉन की तादाद डिफरेंस हो सकता है। तो एटॉमिक मास क्या है? एटॉमिक मीन एटम और मास मीन कीमियत, मतलब किसी एटम की कीमियत को हम एटॉमिक मास कहते हैं। मतलब लेकिन प्रॉपरली हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? द सम ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इज कॉल्ड एटॉमिक मास। किसी भी एटम में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की तादाद को हम एटॉमिक मास कहते हैं। मतलब किसी भी एटम्स की जो वज़न है वो किस चीज़ पे डिपेंड करता है? प्रोटॉन पे डिपेंड करता है या एंड न्यूट्रॉन की मास पे डिपेंड करता है। इसी तरह अगर मिसाल के तौर पर हमारे साथ एक बोरी है, इस बोरी में हमने पत्थर डालिए, तो इस बोरी की वज़न पत्थर की तादाद पे डिपेंड करेगी कि भाई इसमें कितने पार्टिकल है, तो इतनी ये बोरी भी वज़नी होगी। इसी तरह अगर एटम भी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पे डिपेंड करता है। लेकिन क्वेश्चन ये बनता है कि भाई इस बोरी में जितने पार्टिकल है, मतलब ये सारे पार्टिकल्स है, तो ये सारे पार्टिकल जो है इस बोरी की वज़न बनाता है, मतलब इसकी। और अगर एटम को देखा जाए तो भाई एटम में प्रोटॉन भी है, न्यूट्रॉन भी है, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स भी है। तो फिर क्यों हम इलेक्ट्रॉन एटॉमिक मास में स्टडी नहीं करते कि भाई एटॉमिक मास किसे कहते हैं? द सम ऑफ प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन्स। तो इसकी प्रॉपर जवाब ये है कि भाई अगर प्रोटॉन की मास देखा जाए तो 1880 टाइम
الیکٹران جو ہے، ایک الیکٹران پروٹان سے مطلب لائٹ ہے، تو اس لیے ہم ایٹامک ماس میں الیکٹران کی ذکر نہیں کرتے، تو اس نے ہمیں انکلوڈ کیا۔ اس کا مثال یہ ہے کہ اگر ایک سوداگر نے دکاندار سے 2 کروڑ 2 روپے کی سودا کی، تو وہ دکاندار سوداگر سے 2 کروڑ روپے لے گا، لیکن اگر سوداگر کے ساتھ 2 روپے نہ ہو تو کیا دکاندار اس سے 2 روپے مانگتے کہ بھائی مجھے وہ 2 روپے دے دے؟ کیونکہ وہ 2 روپے کیوں چھوڑتا ہے کہ بھائی 2 کروڑ میں 2 روپے کی کوئی حیثیت نہیں ہے، لیکن اگر کوئی دکاندار سے کوئی چیز خریدتا ہے 5 روپے یا 3 روپے کی، چاکلیٹ وغیرہ خریدتے ہیں 5 روپے کی اور وہ 3 روپے دے، تو بھائی پھر 2 روپے کی 5 روپے کی نسبت سے ویلیو ہے، لیکن 2 کروڑ کی نسبت سے 2 روپے کی کوئی ویلیو نہیں ہے۔ اسی طرح پروٹان بھی اور نیوٹران اتنے وزنی ہے کہ الیکٹران سے بہت بھاری ہے، تو اس لیے ان دونوں کی ویٹ اگر الیکٹران سے کمپیئر کیا جائے تو الیکٹران کی ویٹ کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اس کی حیثیت 2 کروڑ اور 2 روپے کی ہے، تو اس لیے ہم اس کو ایٹامک ماس میں انکلوڈ نہیں کرتے۔ تو پراپرلی ہم اس طرح ڈیفائن کر سکتے ہیں کہ ایٹامک ماس کیا ہے۔ اگر کوئی آپ سے پوچھ لے تو آسان الفاظ میں دا سم آف پروٹان اینڈ دا سم آف پروٹان اینڈ پلس دا سم آف نیوٹران ان این ایٹم از کالڈ ایٹامک ماس، مطلب پروٹان جتنے ہیں اور جتنے نیوٹران ہیں کسی ایٹم میں، اس کی مجموعے کو ہم ایٹامک ماس کہتے ہیں۔ اور سمبولیکلی ایٹامک ماس اور ایٹامک نمبر ہم کسی ایٹم کی سمبل کے ساتھ کیسے لکھتے ہیں؟ لیٹ سپوز یہ ہمارے ساتھ کسی ایٹم کی سمبل ہے، تو ایٹامک ماس جو ہے، ماس جس کی وزن ہے، تو یہ اوپر لکھتے ہیں، اور جو ایٹامک نمبر ہے، مجھ سے رہ گیا ہے، بھول گیا ہے کہ ایٹامک نمبر ہم زیڈ سے ریپریزنٹ کرتے ہیں، ایٹامک ماس ہم اے سے ریپریزنٹ کرتے ہیں، تو ہم اس طرح یہ ایٹامک سمبل ہے، ایٹامک سمبل، اور یہ اس ایٹم کی ماس ہے، یہ ایٹامک نمبر ہے۔ تو اسی طرح اگر ہم کاربن کی مثال لے لیں تو یہ کاربن کی سمبل ہے، کاربن کتنے ماس ہے؟ 12 ہے، 12 یہ لکھیں گے، اور کتنے ایٹامک نمبر ہے، مطلب نمبر آف پروٹان اور نمبر آف الیکٹران، یہ کتنے 6 ہے۔ تو اسی طرح ہم اس کو ریپریزنٹ کرتے ہیں۔ تو بعض اوقات لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ بھائی ہم یہ 12 اوپر لکھے یا نیچے لکھے، 6 اوپر لکھے 6 نیچے لکھے، تو اس کو یاد کرنے کے لیے یہ ٹرک استعمال کر دیں کہ سب سے زیادہ جو ویلیو ہے ایٹم کی، جو اس کاربن کی سب سے زیادہ ویلیو یہ اوپر لکھیں، جس طرح کہ 12 ہے، اور 12 کیا ایٹامک ماس ہے۔ تو آسان سے یاد کرنے کی یہ میتھڈ ہے کہ 12 اوپر لکھیں اور 6 نیچے لکھیں، تو زیادہ اوپر لکھیں اور چھوٹی جو ویلیو ہے وہ نیچے لکھیں، تو یہ آسانی سے یاد ہو جاتی ہے۔ ابھی کچھ پریکٹیکل ایگزامپل پڑھتے ہیں کہ اس کی ایٹامک ماس ایٹامک نمبر کی ایگزامپل کیا ہے، تو پریکٹیکل ایگزامپل پڑھیں گے کہ بھئی، تو ہمارے ساتھ پریکٹیکل ایگزامپل یہ ایٹامک ماس اور ایٹامک نمبر اور سب ایٹامک پارٹیکلز آف کی دا نمبر ایٹامک نمبر ماس نمبر اینڈ سب ایٹامک پارٹیکل آف کاربن کی ہے، اس سے ہم، اور پھر ہم اس کو کس طرح ریپرزینٹ کرتے ہیں کاربن کی سمبل پر۔ تو کاربن ایٹامک نمبر ہمیں پتہ ہے کہ بھئی 6 ہے، تو اس کے مطلب یہ ہے کہ بھئی اس میں نمبر آف پروٹان کتنے ہیں؟ 6 ہے۔ تو اگر نمبر آف پروٹان اس میں 6 ہے تو ہمیں پتہ ہے کہ بھئی اگر نمبر آف پروٹان اور نمبر آف الیکٹران کسی ایٹم میں ایکول ہے تو ہمیں پتہ ہے کہ بھئی اس میں 6 الیکٹرانز بھی ہوگی، تو 6 اس میں الیکٹران ہے۔ تو
یہ اس کی ایٹامک نمبر ہے. دوسری ایٹامک ماس. تو ایٹامک ماس ہم نے ڈیفائن کیا کہ بھائی دا نمبر آف پروٹان پلس دا نمبر آف نیوٹران ان این ایٹم از کالڈ ایٹامک ماس. تو 6 اس میں پروٹان ہے 6 نیوٹران ہے تو ایٹامک ماس کیا کتنا ہے 12 ہے. تو دس دا کاربن ریپرزینٹیڈ از 12 6. یہ کاربن کی سمبل ہے, سمبل آف کاربن ہے یہ ہمارے ساتھ اس کی ایٹامک ماس, یہ ایٹامک نمبر ہے. تو ایٹامک ماس مطلب بڑی ویلیو ہم اوپر لکھیں گے کسی سمبل کے اوپر, اور یہ لیفٹ سائڈ اوپر, اور یہ چھوٹی ویلیو جو ہے ایٹامک نمبر اس کو ہم لیفٹ ڈاؤن لکھیں گے. دوسری مثال ایٹامک ماس اور ایٹامک نمبر کی. تو آکسیجن کے ایٹامک نمبر, ماس نمبر اینڈ سب ایٹامک پارٹیکل آف آکسیجن. تو ہمیں پتہ ہے کہ بھائی آکسیجن ایٹامک نمبر کیا 8 ہے. تو اس سے واضح ہے کہ بھائی دا نمبر آف پروٹانز زیڈ سے ہم ریپرزینٹ کرتے ہیں اس میں 8 ہے. تو اگر اس میں 8 پروٹان ہے تو ظاہری بات ہے اس میں 8 الیکٹران بھی ہوگی کیونکہ آکسیجن تو نیوٹرل ہے. تو نمبر آف الیکٹرانز از اکول ٹو 8. تو ماس نمبر اس کی کیا ہوگی نمبر آف پروٹان پلس نمبر آف نیوٹران. تو نمبر آف پروٹان اس میں کتنے ہیں 8 ہے, نمبر آف نیوٹران بھی اس میں 8 ہے, مطلب اس کی 16 ایٹامک ماس ہے. دس آکسیجن کین بی ریپرزینٹڈ, اس کو ہم کیسے ریپرزینٹ کرتے ہیں, یہ آکسیجن کی سمبل ہے. تو میں نے کہا کہ بھائی سب سے بڑی ویلیو اوپر ہم لکھیں گے لیفٹ اوپر. تو 16 اس کی ایٹامک ماس ہے, مطلب نمبر آف پروٹان پلس نمبر آف نیوٹران, اور زیڈ ہمارے ساتھ اس کی کتنے 8 ہے, نمبر آف پروٹان. تو ہم اس طرح ریپرزینٹ کرتے ہیں. سو گڈ بائے, اللہ حافظ, تھینک یو.